حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کی بات عرض کر رہا ہوں. شیخ بہاؤالدین کے دادا ان کے شیخ تھے اور بھی تھے خدام غلام یہ بھی تھے. ان کے دادا کو ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ مرشد کے پاس جا کے احسان نہیں جتانا, مرشد کی خدمت کر کے احسان نہیں جتانا, مرشد کی بارگاہ میں جا کے احسان جتانا نہیں, حلیے سے, لہجے سے, لفظوں سے, انداز سے نہیں. بس ایک بات سمجھ آ گئی تھی. یہ لہذا کیا کرتے تھے؟ کرتے بھی تھے, ڈرتے بھی تھے. بس یہ لفظ یاد رکھیے گا, یہ موتی ہے میرے لیے آپ کے لیے. کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے. کیا پتا قبول ہے یا نہیں ہے, کیا پتا میں نے اللہ کے لیے کیا یا بندوں کو دکھانے جتانے کے لیے کیا خبر یہ میرا مطلوب رب ہے یا مخلوق ہے, خالق ہے یا مخلوق ہے. کرتے بھی تھے اور اچھا زندگی کے دن رات گزرتے گئے. ان کے ساتھ کے ایسے بھی تھے جو موقع کی تلاش کرتے تھے کہ مرشد سے شاباش پائیں اور مل جاتی تھی, واہ واہ پائیں مل جاتی تھی, تھپکی پائیں مل جاتی تھی, تعریف پائیں مل جاتی تھی. ایسے بھی تھے. دن گزرتے گئے آخر فنا ہے. جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے, آخری لمحے میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے, میں دادا کی بات عرض کر رہا ہوں, جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے آخری لمحوں میں ایک عجیب بات فرمایا اللہ جل شانہ نے میرے سامنے کچھ دروازے کھولے ہیں. پھر دروازے گننے شروع کیے, 1 2 3 4 5 اور گنتے گئے اور پھر فرمانے لگے لا تعداد ہے, میں گن نہیں سکتا. میرے اللہ نے میرے سامنے دروازے کھولے ہیں اور میرے اللہ پاک نے فرمایا ہے ذکریہ, اصل نام ذکریہ تھا, یہ برکت کے لیے آتا ہے. بہاؤالدین, معین الدین, یہ لفظ ہمیشہ برکت کے لیے آتا ہے, لقب ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں کے. ذکریہ, تو نے جو ہمارے لیے خدمت کی تھی اور ہماری لیے عبادت کی تھی اور ساری عمر پستا رہا تھا, گن دروازے, ہر دروازہ تیری ایک نسل کے لیے ہے. تیری نسل کو بٹھا کے کھلاؤں گا, پلاؤں گا, پہناؤں گا, عزتوں کے تاج پہناؤں. گن دروازے. میں نے گنتے پر میں نہیں گن سکتا. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ سے باتیں کی, اللہ سے راز و نیاز کیا, اس دنیا سے چلے گئے. پر میں اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے یہ سارا منظر دکھا دی. اس لیے ایک موتی اور ہے, میں کہ جو بندہ ساری عمر اخلاص کی کوشش کرتا رہے, خوشخبری ہے آپ کے لیے, میرے لیے, اخلاص سے مراد اپنی نیت کو ہر وقت اللہ کے لیے رکھنے کی کوشش کرتا رہے, اخلاص کی کوشش کرتا رہے. نیت اوپر نیچے ہو بھی جائے تو پھر نیت کو سنبھالے, پھر نیت جو ساری عمر اخلاص کی محنت کرتا رہا, اپنی نیت کو ٹٹولتا رہا, نیت کے اوپر محنت جان مارتا رہا, کوشش کرتا رہا. اس کا صلہ میرا رب کیا عطا فرمائیں گے, اس کا صلہ یہ عنایت فرمائیں گے کہ اللہ پاک جل شانہ ہو موت سے پہلے اس کو اخلاص عطا فرمائیں. ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائیں گے, روایات میں یہاں تک آتا ہے, مفہوم ہے, ایک فرشتے کی ذمہ داری ہوگی, جا میرے فرشتہ پہلے اس کو اخلاص کی دولت دے, پھر اسرائیل کو اجازت دے کہ پھر اس کی روح نکالے, اس سے پہلے کوئی اجازت نہیں ہے. اللہ پہلے اخلاص کی دولت عطا فرمائے. کس بات پہ؟ ساری عمر محنت کرنے پہ, ساری عمر کوشش کرنے پہ. اور مخلصین کون ہیں؟ سارے انبیاء, صحابہ, آل بیت, اولیاء, یہ مخلصین لہ الدین قرآن کہتے ہیں. مخلصین, میرا اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, بڑا کریم, شہنشاہ, لجپال, لکپال. حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا واقعہ سدا یاد رکھیے گا, ان کے دادا کا واقعہ یاد رکھیے گا. ساری عمر اخلاص پہ محنت کرتے رہے, نیت کو ٹٹولتے رہے, شاباش واہ واہ کے لیے کرتے نہیں تھے, للہ فلہ کرتے تھے, اللہ کے لیے. میرا رب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, ساری عمر کی محنت آؤ, میں اللہ نے دروازہ دکھائے, 1 2 3 دروازہ, اتنی نسلوں کو کھلاؤں گا. اور آج کا دن بھی ہے, صدیاں گزر گئی ہیں, رب ان کی نسلوں کو کھلا بھی رہا ہے, پلا بھی رہا ہے. اور اللہ پاک آئندہ بھی کھلائے گا, مال بے بہا دے گا, عزت دولت بے بہا دے گا. اور پھر میرا اللہ کہے گا میں نے تمہیں وعدہ پورا کر دیا, اب تم اپنا وعدہ پورا کرو. اس مال, عزت اور دولت کو میرے لیے لگاؤ گے یا میرے نافرمانی پہ لگاؤ گے, یہ پھر تمہارے لیے آزمائش میں نے دے دی ہے, لیکن میں اپنا وعدہ پورا کروں.
तस्वीर खाने में लेने क्या आए हैं? माल दौलत, चीजें, जमीनें, ओहदे? नहीं। हाँ, दिल से पूछें, दिल बेहतरीन जवाब भी देगा और बेहतरीन आपको गाइड भी करेगा, रास्ता भी देगा। दिल के अंदर से पूछें। फिर तस्वीर खाने में आमद की वजह क्या है? दिल कहेगा लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। सुभान अल्लाह। मैं कि मैं अल्लाह के लिए आया हूं, ना कोई शाबाश, ना शुकुरा, ना शुक्रिया, ना थैंक यू, ना थबकी, ना मरहबा, ना इस्तकबार, बल्कि फकीर बन के आया हूं और अल्लाह को लेने आया हूं। जब ये चीज आती है, मेरा अल्लाह कहते हैं अच्छा तेरा मतलूब यही है, तू सिर्फ इसलिए आया है, मेरे लिए आया और मुझे पाने के लिए आया है। इस पर मेरा रब खुश होता है, राजी होता है। मेरा अल्लाह कहता है अच्छा फिर अगर मेरे लिए पानी आया, फिर जा मैं तेरे लिए अकेला काफी हूं। अल्लाह जो अकेला काफी हो, जिसके लिए उसके दीन भी और उसका भी, दुनिया भी उसकी और बख्त भी उसके और नसीब भी उसके और कमाल भी उसका और जमाल भी उसका और नस्लें और इज्जतें और दौलतें और बरकतें उसी की हैं। और जो इस जज्बे के तहत खिदमत करता है, ना सिला है, ना शाबाश है, ना जज़ाकल्लाह है, ना वाह वाह है, ना मरहबा है। और अगर दिल में ये बात आए भी सही तो दिल को झटक दे, और अगर मिल भी जाए तो डर जाए, शाबाश मिल भी जाए तो डर जाए। जो इस जज्बे के तहत खिदमत करता है, रब उसकी नस्लों को नवाज के दिखाता है। और जिसका जज्बा मरहबा होता है और शाबाश लेना होता है और तारीफ सुनना होता है, तो उसको सिला उसको मिल गया। फिर अल्लाह कहता है तूने अपना सिला ले लिया, तूने अपना भाड़ा ले लिया, तूने अपनी मेहनत का सब कुछ पर ले लिया तूने। तेरा मतलब यही था, तूने बंदे से ले लिया, मेरे लिए किया नहीं था, मुझसे मिला नहीं। कितने खुशकिस्मत ऐसे लोग हैं मैं जिनको देखता हूं, अक्सर खपते रहते हैं बेचारे और अपने आप को खपाते रहते हैं, दिन रात तड़पते रहते हैं। आज तक न सिले की उम्मीद है, जज़ाउं वला शुकूरा, ना जज़ाकल्लाह और ना शुक्रिया, जज़ाउं वला शुकूरा। बस उनकी नस्लों के लिए वादे हैं। और फरमाते हैं मेरे साथ जो शाबाश लेते थे, वाकया आधा रह गया पूरा कर दूं। शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के दादा फरमाते हैं मेरे साथ जो मुर्शिद से हर वक्त थपकियां लेते थे और तारीफें और वाह वाह, और मैंने देखा कि उनकी नस्लों में फक्र देखा, गुर्बत देखी था। और वो कहते थे कि आप भी थे दुर्वेश की खिदमत में, वो दुआएं आपको मिली, वो दुआएं हमें मिली, हमारी दुआएं कहां गई? पर मैंने एक दफा एक बंदे के बेटे को कहा, बेटा तेरा अब्बा दुनिया में वो सारा सिला ले गया था वाह वाह और शाबाश की शक्ल में, हमने वो बचा के रखा हुआ था, आज हम खाएंगे और हमारी नस्लें भी इंशाल्लाह खाएंगे।